بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ومن اجتاز بعرفة نائما أو مغما عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لأنها لا يبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن۔ اور جو شخص اس حال میں عرفہ سے گزرا کہ وہ سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا یا اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ عرفات ہے تو وقوف جائز ہے، کیونکہ جو رکن ہے وہ پایا گیا اور وہ وقوف ہے، اور اغماء اور نوم کی وجہ سے جو وقوف ممتنع نہیں ہوگا، جیسے رکن صوم برخلاف نماز کے، اس لیے کہ نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اور جہالت نیت میں مخل ہوتی ہے، لیکن ہر رکن کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ نیند، بے ہوشی یا لا علمی کے عالم میں عرفات سے گزرنے والے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ کو سوتے ہوئے کوئی محرم میدان عرفات سے گزر گیا یا بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے گزرا، یا گزرتے وقت تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں وہ عرفات ہے، اور وہ میدان عرفات سے گزر گیا، تو ان تینوں صورتوں میں اس شخص کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا اور اس کا حج بھی مکمل ہو گیا، اس لیے کہ مرور کی صورت میں بھی حج کا رکن یعنی وقوف پایا گیا، اور اغماء و نوم وقوف کے منافی نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی شخص نے روزے کی نیت سے صبح کو سحری کھائی اور پھر پورے دن وہ سوتا رہا یا بے ہوش پڑا رہا، تو رکن صوم یعنی امساک کے پائے جانے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی رکن حج یعنی وقوف کے پائے جانے کی وجہ سے بھی حج ادا ہو جائے گا، اور اغماء یا نوم سے وقوف پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف نماز کا مسئلہ ہے تو نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور اغماء سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، لہذا جب شرط ختم ہو جائے گی تو مشروط یعنی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ والجہل، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقوف عرفات کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور عرفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نیت معدوم ہے، اس لیے اس صورت میں گزرنے سے وقوف ادا نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ نے اس صورت میں صحت وقوف کا حکم لگایا ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نیت ہر رکن کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے، اور وقوف عرفہ بھی انہی ارکان میں سے ہے جن کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا بدون نیت گزرنے سے بھی وقوف ادا ہو جائے گا۔ ومن اغمی علیہ فاحل عنہ رفقاؤہ جاز عند ابی حنیفہ وقال لا يجوز ولو امر انسانا بان يحرم عنہ اذا اغمی علیہ او نام فاحرم المامور عنہ صح بالاجماع حتی اذا افاق او استيقظ واتى بافعال الحج جاز لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به، وهذا لأنه لم يصرح بالإذن، والدلالة تقف على العلم، وجواز الإذن به لا يعرف كثير من الفقهاء، فكيف يعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا، وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة قد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإحرام هو المقصود بهذا السفر، فكان الإذن به ثابتا دلالة والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه۔ اور جس شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس کی طرف سے اس کے ساتھیوں نے تلبیہ پڑھا تو امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ جائز ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے،
اور اگر اس نے کسی شخص کو یہ حکم دیا کہ جب اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے، اور مامور نے اس کی طرف سے احرام باندھ لیا تو یہ بالاتفاق صحیح ہے، یہاں تک کہ جب اسے افاقہ ہوا یا وہ بیدار ہوا اور افعال حج کو ادا کیا تو جائز ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو اس نے خود احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کو اس کی اجازت دی، اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے صریح اجازت نہیں دی، اور دلالتاً اجازت علم پر موقوف ہے، اور احرام کی اجازت کے جائز ہونے کو بہت سے فقہاء نہیں جانتے تو عوام کیسے اسے جان سکتے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب اس نے دوسرے کو صراحتاً حکم دیا ہو۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے رفیقوں سے افاقہ کا عقد باندھا تو اس نے رفقا سے ہر ایسے کام میں استعانت طلب کی جس سے وہ بذات خود ادا کرنے سے عاجز ہے، اور احرام اس سفر کا مقصد ہے تو احرام کی اجازت دلالتاً ثابت ہو گئی، اور دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے علم بھی ثابت ہے، اور حکم کا مدار دلیل پر ہے۔ بے ہوش آدمی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرام باندھنے کا حکم۔ اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کی دو شقیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی شق یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس کی طرف سے اس کے رفیق سفر نے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیا تو امام صاحب کے یہاں جائز ہے، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی کو حکم دیا کہ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں یا سو جاؤں تو میری طرف سے احرام باندھ لینا، چنانچہ یہ شخص بے ہوش ہو گیا یا سو گیا اور اس کی طرف سے اس کے ساتھی نے احرام باندھ لیا تو بالاتفاق جائز ہے، یہاں تک کہ جب اس شخص کو ہوش آیا اور وہ سو کر بیدار ہوا اور اس نے افعال حج ادا کر لیے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ پہلی شق میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو اس شخص نے خود ہی احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کو احرام باندھنے کی اجازت دی۔ خود احرام نہ باندھنا تو ظاہر ہے، اور دوسرے کو اجازت نہ دینا اس لیے ہے کہ اجازت یا تو صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً، اور یہاں دونوں صورتیں مفقود ہے، کیونکہ نہ تو صراحتاً اجازت ہے اور نہ ہی دلالتاً۔ صراحتاً اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صریح لفظوں میں اس کو اجازت نہیں دی، اور دلالتاً اس لیے نہیں ہے کہ یہ اجازت علم پر موقف ہوتی ہے، اور اگر پہلے سے کسی کو معلوم ہو کہ اجازت دینے سے اجازت متحقق ہو جاتی ہے اور دوسرے کی طرف سے احرام باندھا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں جب بڑے بڑے علماء اور فقہاء کو معلوم نہیں تو عوام اور جہلاء کو کس طرح معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے دلالتاً بھی اجازت نہیں پائی گئی، لہذا دوسرے شخص کا احرام باندھنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس نے کسی کو صراحتاً احرام باندھنے کی اجازت دے دی تو دوسرے شخص کے لیے اس کی طرف سے احرام باندھنا درست اور جائز ہے۔ حضرت امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ شخص چند رفقا کی معیت میں سفر حج پر روانہ ہوا تو اس نے اس سفر میں رفقا سے ہر اس کام میں استعانت طلب کی جسے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے اور بے بس ہے، اور چونکہ سفر حج کا مقصود اصلی احرام ہے اور اغما یا نوم کی وجہ سے وہ شخص احرام باندھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اس لیے احرام کے سلسلے میں دلالتاً اجازت پائی گئی، اور دلیل یعنی رفاقت کا عقد باندھنے کی وجہ سے علم بھی حاصل ہو گیا، اور حکم کا مدار علم ہی پر ہوتا ہے، لہذا جب علم حاصل ہے تو حکم بھی حاصل ہوگا اور دوسرے شخص کے لیے احرام باندھنا درست ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔